بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داہیہ کلبی ایک بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اور جب وہ نکلتے تھے تو علاقوں کی عورتیں اپنے دروازوں پہ ان کو دیکھنے آتی تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایک بار آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داہیہ کلبی پہ نظر پڑی۔ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ باری تعالیٰ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ کے نبی نے یہ رات کو دعا کی تو صبح دیکھتے ہیں کہ داہیہ کلبی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول۔ داہیہ کلبی نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنے کے لیے ہی آیا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے جہالت کے دور میں ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ بھی نہیں ہے، کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے گا؟ تو آپ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داہیہ بتاؤ کیا ہے؟ تو داہیہ کلبی بتاتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا اور سردار ہوں۔ جہالت کے وقت میں ہم زندہ بچیوں کو گاڑ دیتے تھے، تو ایک بار میرا علاقے سے باہر جانا ہوا اور کافی عرصے کے لیے مجھے باہر جانا تھا، تو میری بیوی حاملہ تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ جب اگر آپ بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ ہی دفنا دینا، اور اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کو پال کے اور محبت کے ساتھ بڑا کرنا۔ اور یہ کہہ کر میں چلا گیا، اور ایک کافی زمانے کے بعد میں واپس اپنے گھر آیا تو آ کے جب میں نے دروازہ بجایا تو ایک بچی نے آ کے دروازہ کھولا، اور میں نے پوچھا کون ہے آپ؟ تو کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ تو داہیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تو وہ بچی جھٹ سے ان کے پیروں کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بہت زمانے کے بعد آپ کو دیکھا ہے، آپ کہاں چلے گئے تھے بابا؟ میں آپ کو کھوت میں ڈھونڈ رہی تھی، میں سب کے بابا دیکھتی تھی، تو میں نے کہا میرا بابا کب آئے گا؟ تو داہیہ کلبی نے بڑا تعجب سے اس بچی کو دیکھا اور سیدھا اس بچی سے بات نہیں کی اور سیدھا اپنی وائف کے پاس چلے اور جا کے کہا کہ میں نے جب تجھے کہا تھا کہ اگر بیٹی ہو جائے تو اس کو زندہ دفنا دینا۔ داہیہ کلبی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ سناتے جا رہے ہیں اور زاروں قطار ان کی آنکھوں میں آنسو۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دوں، مجھ میں یہ ہمت نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکا، نہ ہی میں کر سکتی۔ تو داہیہ کلبی اپنی جھوٹی عزت کو برقرار رکھنے میں جو علاقے میں ان کی تھی، کیونکہ وہ تو علاقے کے سردار تھے، تو سوچا کہ میں لوگوں کی بچیوں کو آج تک زندہوں کو دفناتے ہوئے آیا ہوں اور لوگ یہ کیا کہیں گے؟ جب اپنی بچی آئی تو یہ سارے معاملے بھول گیا۔ اس جھوٹی عزت کے پیچھے اپنی بیٹی کو لے کے جانے لگے۔ بیوی ان کی جو تھی ان کے پیروں میں پڑ گئی کہ داہیہ یہ کام مت، لیکن قبیلے کے سردار تھے، اپنی عزت رکھنی تھی، لوگوں کی بچیوں کو زندہ دفنایا تھا تو خود کیا کرتے؟ تو وہ بچی سمجھی، معصوم تھی، وہ سمجھی کہ شاید نانی کے گھر لے کے جا رہے ہیں یا کہیں کام سے جا رہے ہیں یا مجھے کھلونے دلوانے جا رہے ہیں۔ تو بچی ہنستے کھیلتے اپنے والد کے ساتھ، داہیہ کلبی کے ساتھ چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں قبرستان آیا تو وہاں کھڈا ایک کھودا داہیہ کلبی نے، تو وہ کھڈا کھودنے میں مصروف تھے، گرمی کا وقت تھا، بچی اوپر بیٹھی تھی اور بچی بار بار کہتی ہے کہ بابا گرمی بہت زیادہ ہے، آپ چھاؤں میں آ جائیں۔ داہیہ کلبی کے چہرے پہ پسینہ مٹی تھی، تو بچی نے اپنا چھوٹا سا دوپٹہ اتار کے اپنے والد کا منہ صاف کیا، اور وہ بچی اپنے والد کے ساتھ لاڈ پیار کر رہی تھی کہ بابا گرمی کا وقت ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ اور حتی الوسع اس بچی نے ساتھ بھی اپنے والد کے ساتھ وہ محنت کرنے لگی اس کھڈے کو کھودنے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھڈا کھد گیا۔ داہیہ کلبی یہ قصہ سناتے جا رہے تھے اور ہزاروں قطار روتے جا رہے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور جتنے بھی صحابہ اکرام بیٹھے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو طاری ہو گئے۔ حتی الوسع آپ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں
اتنے आंसू तारे हो गए कि आपकी दाढ़ी मुबारक जो थी वो आंसुओं से तर हो गई। और जब वो खड्डा खुद गया तो दाहिया कल्बी ने अपनी बच्ची को उसमें धक्का दे दिया और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू हो गया। मिट्टी डालते रहे तो बच्ची क्या कहती है कि बाबा मुझे खिलौने नहीं चाहिए। फिर मिट्टी डालते रहे कि बाबा मुझे नानी के घर भी नहीं जाना। फिर मिट्टी डाली तो बाबा मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। फिर जब मिट्टी डाली तो कहती है बाबा अगर मेरी शक्ल आपको पसंद नहीं है तो मैं कभी आपके सामने नहीं। लेकिन दाहिया कल्बी को तरस ना आया और जब बच्ची को यहां तक मिट्टी आ गई और सिर्फ बच्ची का जो चेहरा था वो सिर्फ दिख रहा था, बाकी पूरा जिस्म जब मिट्टी में था तो बच्ची ने की अल्लाह से एक दुहाई लगाई कि मेरे मालिक आज यहाँ औरतों की इज्जत पमाल हो रही है, बेटियों को जिंदा दफनाया जा रहा है। तेरे नबी ने आना था जिसके आने के बाद हमारी इज्जतें जो है वो बहाल हो जाएंगी। या मेरे रब तेरे उस नबी को भेज। ये किस्सा सुनाते हुए दाहिया कल्बी ज़ारो कतार हो रहे और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें जो थी वो आंसू से तर हो गई और दाढ़ी मुबारक का एक बाल ऐसा नहीं था कि जो सूखा रह गया। और सहाबा इकराम जो थे वो तमाम बैठे हुए थे और दाहिया कल्बी को कहते हैं कि दाहिया हमारे नबी को तूने बहुत रुला दिया। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिया से कहा कि मुझे ये दोबारा ये किस्सा सुना। आपने वो किस्सा दोबारा सुना, ज़ारो कतार रो रहे। फिर आप अल्लाह के नबी ने कहा कि दाहिया ये किस्सा मुझे तीसरी बार सुना। आपने तीसरी बार सुनाया तो फिर ज़ारो कतार। इतने में हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जो थे वो पहुंचे। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको सलाम कहा और अल्लाह ने एक हुक्म दिया है कि जहालत के जो भी गुनाह है दाहिया के तमाम माफ। जो इस्लाम लाने से पहले इसने ये जितने गुनाह किए वो माफ, और ये जो बच्ची का तूने कत्ल किया ये भी तुझे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बच्ची मुझे याद करते करते इस दुनिया से रुखसत हो। तो लिहाजा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर दाहिया कल्बी ने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका ये गुनाह भी माफ फरमा दिया। जहालत के दौर में अरब में ये काम बहुत नॉर्मल थे, जिंदा बच्चियों को दफनाना। और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इस झूठे और बेबुनियाद रिवाज को खत्म कर दिया गया और आप अल्लाह के नबी ने बेटियों की अहमियत, बेटियों की इज्जत, बेटियों का एहतराम जो है वो दुनिया के सामने रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी दो बच्चियों अच्छी तालीम की, अच्छी परवरिश और उनको अच्छा इखलाक से पेश आते हुए अगर उनकी निकाह कर दिए तो उस शख्स के ऊपर जहन्नुम की आग हराम है और वो क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे खड़ा हुआ। अल्लाह के नबी ने ये दोनों उंगलियां से कि मेरे साथ साथ वो खड़ा। तो लोग दो की ये अगर फजीलत है, जिनको 3 बेटियां हैं 4 बेटियां हैं उनका तो फिर रुतबा ही क्या हो। अपनी बेटियों को बोझ ना समझे। बेटियां अल्लाह की रहमत है। बेटियां जो हैं वो जितने वालिदैन से मोहब्बत करती है इतनी मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। बेटियां मैं कहता हूं कि एक तोहफा है मेरे रब का दिया। उनको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे और अच्छे इखलाक के साथ उनको अपने घर से रुखसत करें।